الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے اس ستارے کی جب وہ نیچے اترا، تمہاری زندگی بھر کا ساتھی، نہ راہ حق سے بھٹکا نہ بہکا، اور وہ تو بولتا ہی اپنی خواہش سے نہیں ہے، یہ مگر وہی جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ انہیں سکھایا ہے بڑی زبردست قوت والے دانا نے، پھر اس نے بلندیوں کا قصد کیا اور وہ سب سے اونچے کنارے پر تھا، پھر وہ قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، یہاں تک کہ وہ کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر وحی کی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کی طرف جو وحی کی، نہ جٹلایا دل نے جو دیکھا، کیا تم جھگڑتے ہو ان سے اس پر جو انہوں نے دیکھا، اور انہوں نے اسے دوبارہ بھی دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس ہی جنت الماوا ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، نہ درباندہ ہوئی چشم میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نہ حد ادب سے آگے بڑھی۔ یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اے کفار، کیا تم نے کبھی غور کیا لات و عزیٰ کے بارے میں اور منات کے بارے میں جو تیسری ہے؟ کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے نری بیٹیاں؟ یہ تقسیم تو بڑی ظالمانہ ہے۔ نہیں ہیں یہ مگر فرضی نام جو رکھ لیے ہیں تم اور تمہارے باپ دادا نے، نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی سند، نہیں پیروی کر رہے یہ لوگ مگر اپنے گمان کی اور اس کی جسے ان کے نفس چاہتے ہیں، حالانکہ آ گئی ہے ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت۔ کیا انسان کو ہر وہ چیز مل جاتی ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ بس اللہ کے دست قدرت میں ہے آخرت اور دنیا۔ پچھلے فرمان الہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منکرین کی بیہودہ بدگوئی کی پرواہ کیے بغیر اپنی تبلیغ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جاری رکھیں۔ یہ لوگ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کہتے ہیں، کبھی کاہن، کبھی مجنوں، کبھی برے انجام کی پیش گوئی کرتے ہیں۔ تو حکم ہوا یہ سب ان کی بیہودہ باتیں ہیں، نہ ان کے پاس کوئی سند ہے، نہ انہوں نے کوئی چیز بنائی، نہ آسمان پر چڑھ کر کوئی بات معلوم کی، نہ ان کے پاس علم غیب ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ان سے اجر مانگا ہے کہ یہ اس بوجھ میں دب کر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ فریب اور مکر کرتے ہیں جو ان کے لیے یہ تباہی کا باعث ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ حکم ہوا ان کو اس دن تک چھوڑ دیا جائے جب یہ بجلی کی چمک دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر جائیں گے۔ ان ظالموں کا انجام دنیا و آخرت میں خراب ہوگا، ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا اور نہ ان کا کوئی فریب ان کے کام آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے بیٹھتے صبح شام اور رات کو اللہ تعالیٰ کی یاد جاری رکھیں۔ آج کا فرمان سورۃ النجم کا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں معراج شریف کے بعد نازل ہوئی، جس وقت مشرکین پورے زور سے مخالفت کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ایک ایک کو تبلیغ فرماتے اور مشرکین مخالفت کرتے اور راستے میں رکاوٹیں ڈالتے، مگر یہ صورت نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں تشریف لے گئے، جہاں مشرکین کے سارے سردار جمع تھے۔ وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کی تلاوت شروع فرمائی تو مشرکین اس طرح دم بخود ہو گئے کہ پورے سکون سے سننے لگے اور کوئی نہ بولا۔ جب صورت ختم ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا تو سارے کفار بھی سجدہ میں گر گئے، سوائے امیہ بن خلف کے، جس نے مٹھی میں مٹی بھر کر اسے ماتھے سے لگایا اور پھر یہ شخص اسی طرح کفر میں مرا۔ اب اس میں جو ذی شان ذی علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص ترین غلام، جن کی رائے میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، ایک طبقہ
میں تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بھی شامل ہیں، اس لیے کہ ان میں سے کسی کے متعلق انسان کا اپنی سمجھ کو بہتر سمجھ کر فیصلہ دینا گستاخی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کیا حقیقت ہے اور اس فرمان سے کیا مراد ہے۔ یہ طبقہ تو یہ بیان کرتا ہے کہ آسمان سے اترنے والے حضرت جبرائیل تھے، جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ اصلی حالت میں دیکھا، کیونکہ 600 پر تھے اور جنہوں نے سارے افق کو ڈھانپ لیا تھا۔ ایک مرتبہ اس وقت جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، اور دوسری بار معراج شریف کے وقت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا، اور جبرائیل امین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور قرآن سکھایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلندیوں پر لے گئے۔ لیکن دوسرے گروہ کا یقین ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو کہ آسمان پر بلائے گئے۔ 7ویں آسمان پر گئے، جبرائیل کے دروازہ کھٹکھٹانے پر پہرے داروں نے پوچھا کون ہے، تو بتایا گیا اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دروازہ کھلا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المعمور کو دیکھا جس سے حضرت ابراہیم ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ اس طرح دوسرے انبیاء سے بھی ملاقات ہوئی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آئے تو موسیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازیں ملی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر گراں گزریں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نمازیں 5 کر دی گئیں اور ثواب 50 ہی کا رکھا گیا۔ اس پرواز میں ایک ایسا وقت آیا کہ جبرائیل نے عرض کی کہ اس سے اوپر میں نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی طاقت پرواز بخشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا اور پھر اس سے بھی اوپر جہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، جو اتنا قریب آیا کہ 2 کمان سے بھی کم فرق رہ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا قرآن پڑھا دیا گیا، اور اس کی بڑی طاقت ہے۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے اور اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں، وہ انسان کی طرح نہیں کہ قریب اور دور ہو، یہ اس کا نور ہے، کیونکہ وہ سارا نور ہے جس نے اپنی آغوش میں عالی شان جلوہ عطا فرما کر اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالی شان کر دیا، اور عالی شان قرآن سکھا کر ساری مخلوق کے لیے ہدایت عطا کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ وحی کہاں سے لاتے ہو، تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے اس طرح آواز آتی ہے جس طرح ایک بھاری زنجیر کو پتھر پر رگڑا جائے، تو اس آواز سے مجھے قرآن کے الفاظ سمجھ آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوپر جا کر دیکھو یہ آواز کہاں سے آتی ہے۔ جبرائیل اوپر گئے تو دیکھا کہ قبہ نما کمرہ ہے جس سے ہی آواز آتی ہے، اور اس کے اندر خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے، یعنی وہ سیکھا ہوا قرآن نیچے بھیج رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے صحیح معلوم نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے صحیح معلوم نہیں، البتہ ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، اسے میں نے 72,000 بار دیکھا ہے، جو 70,000 سال بعد طلوع ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ میرا نور تھا۔ ساری کائنات کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کو کلمہ شریف کا ذکر کرایا کرتے تھے۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا جبرائیل کی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا، مخلوق کو ہدایت کی طرف بلانے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشن کرنے والا چراغ بنایا۔ یہی وہ چراغ ہے جس سے نسبت قائم کر کے انسان اپنے دل و دماغ کو روشن کر کے شیطان سے بچ کر اللہ تعالیٰ کا بندہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن سکتا ہے۔ اور یہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کی جستجو میں ہم یہاں بیٹھ کر یاد الہی کرتے ہیں، سینوں کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یاد الہی کو وسیلہ بنا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
استغفراللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفراللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفراللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم